بیئر بیل اسٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے دیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ڈھولک پور گاؤں میں رہتا تھا ایک سیٹھ جس کا بہت ہی بڑا گھر تھا۔ وہ بہت ایماندار تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور وہ رہتے تھے۔ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن ان کے پاس ایک گوری نام کی گائے رہتی تھی۔ وہ گوری کو ایسے پالا کرتے تھے جیسے ان کا سگا بیٹا ہو۔ وہ گوری سے بہت ہی پیار کرتے تھے۔ گوری دیکھنے میں بھی بہت سندر تھی۔ اس کا گورا رنگ سب کو بھا لیتا تھا۔ عالیہ روزانہ گوری کو ہری ہری گھاس ڈالا کرتی۔ وہ خود باہر آتی اور گوری کو چیک کرتی کہ وہ ٹھیک کھا رہی ہے کہ نہیں۔ ایک دن عالیہ بیٹھ کر گول گپے کھا رہی تھی۔ تبھی اس نے سوچا کہ گوری کا بھی من کرتا ہونا ہے کہ گول گپے کھانے کا، چٹپٹی چیزیں کھانے کا۔ ایک ہی وہ کھانا کھا کر کے تھک جاتی ہونی ہے نا۔ میں روزانہ اس کو نئی نئی چیزیں ڈالوں گی، جیسے گول گپے، میکرونی، اسپیگٹی وغیرہ۔ ایسی کی چیزیں وہ کھائے گی بہت شوق سے۔ اجی سنیے، میں نہ سوچ رہی ہوں گوری کو گھاس نہیں ڈالوں گی، اس کو نیو چیزیں ڈالوں گی، جیسے میکرونی، اسپیگٹی وغیرہ۔ اس کا بھی تو دل کرتا ہونا نا یہ سب کھانے کا۔ نہیں نہیں، گوری کو صرف تم گھاس ڈالو ورنہ وہ بیمار ہو جائے گی۔ یہ تمہارے اونٹ پٹانگ کھانوں کی وجہ سے وہ صرف گھاس ہی کھاتی ہے۔ نہیں نہیں، میرا جو من کرے گا میں وہی کروں گی۔ آپ مجھے سمجھائے مت، میری گوری ہے، میں جو مرضی اس کو کھلاؤں۔ اب عالیہ گوری کو کبھی گول گپے کھلاتی، کبھی نوڈلز، کبھی اسپیگٹی، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ گوری اب یہ روزانہ کھانے کھا کھا کر بہت بیمار رہنے لگ گئی۔ وہ نہ کچھ کھاتی اور نہ کچھ پیتی، بس ایک جگہ پڑی رہتی۔ مجھے دیکھے نا، میری گوری کو کیا ہو گیا ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ کچھ پی رہی ہے۔ مجھے اتنی اس کی ٹینشن ہے، آپ کچھ کیجیے نا۔ میں نے تو تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ گوری کو یہ اونٹ پٹانگ کھانا مت دو، لیکن تم سنتی کہاں ہو۔ اب بھگتو۔ مانا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مجھ سے میری غلطی کی سزا تو مل گئی ہے نا۔ اب ڈاکٹر کو بلائیں، میری گوری دن بہ دن بیمار ہو جا رہی ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ میں جب ڈاکٹر کو بلاتا ہے تو ڈاکٹر گوری کو چیک کرتا ہے تو وہ ان سے کہتا ہے، سیٹھ جی آپ گوری کو کیا کھلاتے تھے؟ اب ان کا معدہ اندر سے سارا خراب ہو گیا ہے، اب ہم اس سے بچا نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ نہیں، بس میری بیوی اس کو فاسٹ فوڈ کھلاتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بس میری گوری کو بچا دیں، آپ کو جتنا پیسہ چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری گوری بچنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی گوری کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کو یہ دوائی میں دیتا ہوں، یہ آپ کو گوری کو روزانہ دینی ہے۔ انشاءاللہ گوری جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ آئندہ سے آپ کو گوری کو کچھ اونٹ پٹانگ کھانا نہیں دینا، اسے دوبارہ بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عالیہ کو تو اس کی غلطی کی سزا مل گئی، لیکن اس کہانی سے ہمیں ایک سبق تو ضرور ملتا ہے کہ قدرت نے جو چیز جس مخلوق کے لیے بنائی ہے وہ سب سے بہتر اور بیسٹ ہے۔ ہمیں اسے ماننا ایک فرض کی طرح ہے۔